اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعات، عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کے اندر ہم سورہ بقرہ کی جو اس کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر ہے اس کی 242 246 ہے اس کی آیت، اس کی ہم تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، علم ترى الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا؟ تو یہاں پر جو علم تارا ہے، علم تارا، یہ دیکھیں جو ہے استفہام کے لیے ہے، استفہام کے لیے ہے۔ لم تارا یہ فعل مضارع ہے اور ترجمہ جو ماضی کی طرف کرتا ہے۔ جب آ جائے استفہام، حروف استفہام اس کے اوپر لگ جائے فعل مضارع کے اوپر، تو ترجمہ جو ماضی مثبت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس میں حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ محبوب، آپ نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کو جو گروہ موسیٰ کے بعد جو نا یہ گروہ آیا، اور اس قالو جب انہوں نے کہا لِنَبِيٍّ لَهُم مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہنے لگے کہ ایک پیغمبر سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو جس کے نا ساتھ فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قال فرمایا حل عصیتم، کیا اب جو نا اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تمہارا اندازہ ایسا ہے کہ ان کتب علیہم القتال، کہ اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے تو اللہ تو قاتلو، کہ تم اس پر جہاد کرو۔ قالو کہنے لگے وما لنا، کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم کیوں نہ جہاد کر سکیں گے، اللہ نقاتلو ہم کیوں نہ جہاد کر سکیں گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا، اور ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے، اپنے جو نا وطنوں سے ہم نکال لیے گئے ہیں، وابنائنا اور ہمارے بیٹے جو نا وہ بھی ہم سے جدا کر دیے گئے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جہاد فرض ہوا، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے جو نا وہ منہ پھیر گئے مگر تھوڑے سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتے ہیں ظالموں کو۔ اب یہ آیت کریمہ، اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ چند طرح کا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد اور صدقہ کا حکم ہوا، اور اب ان بنی اسرائیل کو ذکر فرمایا جا رہا ہے، ان بنی اسرائیلیوں کا کہ جنہوں نے جہاد کا وعدہ کر کے پورا نہ کیا، اور ان کے اوپر اللہ پاک کا عذاب آیا، اور تاب الہی ہوا تاکہ مسلمان اس واقعے سے عبرت پکڑیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو نا اطاعت الہی جو نا میں اس میں ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے۔ اور دوسرا حکم اس کے اندر ہوا کہ جہاد کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے لیے بادشاہ جو نا لشکر اور اطاعت اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے اس کے اندر، یعنی بادشاہ کی اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے۔ اور تیسرا تعلق جو نا گزشتہ آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم تھا، اب اس کے اندر جہاد جو نا جہاد کا حکم آ رہا ہے اس کے اندر۔ اور بنی اسرائیلیوں نے، جن بنی اسرائیلیوں نے جوش سے انتقام لینے کا اس کے اندر جو نا اظہار کیا، تو وہ جو نا اس سے نا جہاد نہیں کر سکے، اور جنہوں نے محض جو نا مخلص ہو کے اس کو انجام دینے کی نیت کی، تو اللہ پاک نے کامیابی انہی کو دی۔ اب یقین کا واقعہ ہے اس میں، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس بعد میں ہوا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1100 برس پہلے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ وہ نبی حضرت یوشع بن نون بن ابن افراسیم ابن یوسف علیہ السلام ہیں، اور کہ ان کے دور کا یہ واقعہ ہے، ان سے یہ واقعہ ہوا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ حضرت شمعون علیہ السلام جو لاوی ابن یعقوب کی اولاد سے تھے، مگر یہ جو نا صحیح ہے یہ واقعہ۔ اور یہ پیغمبر حضرت اشمعیل علیہ السلام ہیں جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اور چونکہ اس زمانے میں بادشاہ کا انتخاب جو تھا وہ کثرت رائے سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ وحی الہی کے ذریعے ہوتا تھا، تو اس لیے جو نا وحی کا جو انتخاب کیا گیا اس کے اندر، کہ وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ کہا گیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر فرما دیجئے تاکہ ہم جہاد کریں اور جہاد کا حکم اس کے اندر جو نہ دیا گیا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے بعد حضرت کالب ابن یوکنہ، اور ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام خلیفہ ہوئے۔ اور یہ حضرات اپنے اپنے زمانوں میں توراۃ شریف کے احکامات جاری فرماتے اور یہود کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ حزقیل ابن یوزی علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا جو نا حالات بہت خراب ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کھلم کھلا جو بت پرستی شروع کر دی، اور حضرت الیاس ابن نسی اور ابن فقاز ابن ایزار بن ہارون علیہ السلام مبعوث ہوئے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کا کہ ایک بادشاہ جان کی مدد سے کچھ اصلاح کی، مگر ان کے بعد بھی بنی اسرائیل کا حال خراب ہوا، تو تب حضرت یسوع علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے تورات کے احکامات جاری فرمائے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک نسل میں سے خلافت اور سلطنت تھی، اور دوسری جو نا نسل تھی اس کے اندر اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، یعنی کہ دوسری نبوت یعنی آل لاوی ابن یعقوب میں اور آل یہودا بن یعقوب میں یہ سلطنت آئی۔ اور حضرت یسوع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی، تو اس کا انجام یہ ہو کہ ان کی سلطنت چھین گئی، اور انبیاء کی آمد بھی ان کی بند ہو گئی۔ اس پر جیسے ان پر فرعون کی طرح جالوت بادشاہ اللہ پاک نے مقرر فرما دیا، جو کہ املیک ابن عاد کی اولاد سے تھا، ایک نہایت ظالم بادشاہ تھا۔ قوم مالکہ نے جب قبطیوں کی طرح بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانا شروع کیے، تو ان کے شہر چھین لیے اور ان کے آدمی گرفتار کر لیے، ان پر بہت سختیاں کی۔ اور یہ جالوتی لوگ جو مصر اور فلسطین کی طرف بحر روم کے کنارے پہ رہتے تھے، اور بنی اسرائیل میں سے اس وقت خاندان نبوت میں صرف ایک جو عورت حاملہ تھی، اور وہ بھی جو نا بنی اسرائیل میں سے تھی، اور یہ بنی اسرائیل اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کے بطن سے کوئی نبی جو نا پیدا فرما دے، جو ہمارے لیے جو نا آ کے دعا کرے اور ہمارے ساتھ جو نا ہمارے جو حالات سدھر جائیں۔ اب ان کے بطن سے جو نا وہ جو عورت تھی بنی اسرائیل میں سے، اس کے بطن میں سے یہ حضرت اشمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کا اسم گرامی جو تھا اشمو، یہ عبرانی الفاظ کا عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور ایل جو ہے نا یہ اللہ کا نام ہے۔ اور والدہ بیٹے کی بہت دعا مانگتی تھی، جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام ہی اشمعیل رکھ دیا، یعنی کہ اشمو کے سن لیے، ایل اللہ نے بات، یعنی کہ معنی اس کا یہ بنا اشمو سن لی، ایل اللہ نے ان کی بات سن لی، تو والدہ نے اس کا نام ہی ایسے رکھ دیا ان کا اشمعیل، کہ اللہ نے میری بات سن لی۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا، کہ آپ نے بہت دعائیں کی تھی ان کے لیے۔ تو جب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے ان کا نام اسماعیل رکھ دیا، کہ جو آخر میں جیسے آمین آتا ہے تو ایسے ایل آ گیا۔ تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ دعا اللہ نے سن لی آپ کی، تو آپ نے
اس دعا کے طور پر یہ لفظ بولا۔ تو جب یہ سن بلوغت کو پہنچے تو ایک رات یہ آرام فرما رہے تھے تو جبریل امین نے آ کر ان کو آواز دی اور ان کو حضرت جو نا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا، اور منہ بولا یعنی متبنہ بیٹے تھے یہ ان کے۔ اور ایک رات یہ سو رہے تھے تو جبریل امین آئے اور آ کر ان کو جو نا آواز دی کہ اشموئیل، تو آپ اٹھے، جھٹ اٹھے کہ شاید مجھے میرے شیخ نے پکارا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ سو جاؤ۔ پھر دوبارہ جو نہ جا کے سوئے تو پھر جبریل امین نے آواز دی اشموئیل، آپ اٹھے اور کہا کہ میری شیخ نے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جا جا کے سو جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے جو پھر آواز دی تو یہ جھٹ پھر آئے اور آ کے کہا کہ کون؟ کہنے لگے کہ آپ سو جاؤ، سو جاؤ۔ تو اس وقت جو نا اللہ پاک نے جب تیسری بار یہ ایسے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور کہا کہ جاؤ۔ اس وقت جبریل امین نے کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو نا تیسری مرتبہ جب جبریل امین نے آپ کو پکارا تو کہا جاؤ، اللہ پاک نے آپ کو نبی بنایا اور اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کرو۔ اور یہ اپنی قوم کے پاس آئے اور بنی اسرائیل چونکہ اس وقت پیغمبروں کو بہت زیادہ قتل کر رہے تھے، انہوں نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کر دیا اور کہنے لگے ہمارے لیے ابھی جب یہ آئے تو انہوں نے جا کے اعلان کیا کہ اللہ پاک نے مجھے جناب پیغمبر بنایا ہے، تو کہنے لگے ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو اس زمانے میں جو ایک رواج تھا اس زمانے کے حساب سے کہ جو نا انبیاء کا جو انتخاب، جو بادشاہ کا انتخاب جو تھا نا وہ انبیاء کیا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر بادشاہ کا نا انتخاب کیا، بادشاہ کا انتخاب کیا۔ تو بادشاہ کا انتخاب کرنے کے لیے بھی انہوں نے اس کا جو نا رخ کیا اس میں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیں کہ اللہ پاک نے یہ جو نا اعلان فرمایا کہ دیکھو کہ انبیاء علیہ السلام پہلے اس میں پیغام ہمیں یہ ملا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام جو نا جو تھے بادشاہان، ان کا جو نا شاہان کا انتخاب خود کرتے تھے، یعنی کہ حاکم وقت کا انتخاب خود کرتے تھے، تو اللہ پاک نے انتخاب ان کے ذریعے کروایا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اس بات کا پیغام ملا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔